بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو دوبارہ عروج کیسے حاصل ہوا؟ میرے نزدیک پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب افغانستان میں ان کے بڑے یعنی افغان طالبان نیٹو فورسز کو شکست دے کر فاتح کے طور پر سامنے آئے تو پاکستانی طالبان کا مورال بھی بلند ہوا اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم اگر امریکہ اور نیٹو کو شکست دے سکتے ہیں تو پاکستانی فورسز سے لڑنا کون سی بڑی بات ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے 4-5 ہزار لوگ پہلے سے افغانستان میں موجود تھے، اسی طرح 4-5 ہزار حکومت کی جیلوں میں تھے، اور جب طالبان نے جیلیں توڑوا دی تو ان سے کم و بیش اتنی ہی تعداد میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی رہا ہوئے، جن میں مولوی فقیر محمد جیسے اہم لوگ بھی شامل تھے۔ یہ واضح رہے کہ اس وقت ہمارے پالیسی ساز ہمیں بتاتے رہے کہ جی ٹی ٹی پی کے پیچھے تو را ہے اور این ڈی ایس ہے اور افغان حکومت ہے، لیکن وقت آنے پہ پتہ چلا کہ اشرف غنی کی جیلوں میں 4-5 ہزار پاکستانی طالبان کے لوگ بھی پڑے ہوئے تھے۔ تیسری وجہ یہ کہ پاکستان کے اندر سلیپر سیلز کی صورت میں انفرادی یا گروپوں کی شکل میں ٹی ٹی پی کے جو لوگ خاموش بیٹھے تھے وہ بھی افغانستان جا کر ان سے جا ملے، بلکہ مذہبی رجحانات رکھنے والے ہزاروں مزید نوجوان بھی وہاں چلے گئے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی کئی دڑوں میں بڑھ چکی تھی، لیکن مفتی نور ولی کی قیادت میں وہ اکٹھی ہو گئی۔ ایک مفتی اور پڑھا لکھا شخص ہونے کے ناطے مفتی نور ولی میں قیادت کی صلاحیت زیادہ ہے، جبکہ محسود ہونے کے ناطے افغان طالبان سے بھی ان کی بہت قربت ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی کے لوگ ڈرون وغیرہ کی وجہ سے افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے تھے، کیونکہ مولوی نیک محمد، بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، قاری حسین، مولانا فضل اللہ اور اسی طرح کے دیگر اہم کمانڈرز کسی ملٹری آپریشن میں نہیں بلکہ امریکی ڈرونز میں ہی مارے گئے تھے، جبکہ ڈرون کی وجہ سے ان کا آپس میں مل بیٹھنا اور رابطہ کرنا مشکل تھا۔ لیکن امریکی افواج کے نکلنے کے بعد ڈرون حملوں اور گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا اور وہ افغانستان کے شہروں میں آ کر آزادانہ پھرنے اور اجلاس منعقد کرنے لگے۔ چھٹی وجہ یہ تھی کہ جہاں جہاں ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہاں وہاں امریکہ اور نیٹو کا چھوڑا ہوا مال غنیمت افغان طالبان نے انہیں دے دیا۔ یوں نیٹو کے چھوڑے ہوئے جدید ترین ہتھیار بھی ان کے ہاتھ آ گئے، جبکہ مالی وسائل بھی بہت بڑھ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سوات، وزیرستان اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں کیسے واپس آئی اور پھر معاملات بگڑے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جیسے طالب علم التجائے کرتے رہے کہ اب چونکہ افغان طالبان ایک تنظیم نہیں بلکہ حکومت بن گئے ہیں، اور چونکہ ٹی ٹی پی ان کی تابع ہے، اس لیے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی بات ہو وہ اب امارت اسلامی افغانستان کے ذریعے کی جائے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق کا بھی یہی موقف تھا، اور اس لیے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے کسی عمل میں نظر نہیں آئے۔ لیکن ایسا کرنے کی وجہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو براہ راست ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی اجازت یا ہدایت دی۔ ان کی طرف سے افغان طالبان سے کہا گیا کہ وہ ٹی ٹی پی کو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بٹھائیں۔ چنانچہ عمران خان کی حکومت میں ٹی ٹی پی کی قیادت اور پاکستانی حکام آمنے سامنے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ یہ جو کچھ ابھی میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا یہ میرے اس کالم کا ابتدائیہ تھا جو 12 اکتوبر 2022 کو روزنامہ جنگ میں ٹی ٹی پی کی واپسی کا ذمہ دار کون کے زیر عنوان شائع ہوا، اور میں آج بھی اس رائے پر قائم ہوں کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کا نیا جنم اور عروج افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام سے ہی حاصل ہوا۔ میں کل بھی ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی اے کا ذیلی تنظیم سمجھتا تھا اور آج بھی سمجھتا ہوں۔ اس لیے عمران خان صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، جو بھی افغانستان میں طالبان کی حکومت اور جمہوریت کی بجائے خلافت کے قیام کے متمنی تھے، اسے زیب نہیں دیتا کہ اب وہ واویلا کرے۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی یا اے این پی کے رہنما صرف عمران خان اور جنرل فیض کو الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر کے ان کی ایک بڑی تعداد کو واپس لا بسایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیرسٹر محمد علی صاحب کی قیادت میں صوبے کے قبائلی ملکانان پر مشتمل وفد ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے لیے جب افغانستان جا رہا تھا تو اس وقت تو عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے۔ عمران خان سے میرا اختلاف اپنی جگہ، لیکن حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا چاہیے اور تاریخ کو بھی درست رکھنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جرگے کا عمل غلط تھا اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات پہ وہ خوش نہیں تھے تو ان لوگوں نے اس جرگے کو روکا کیوں نہیں؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ پختون قربان ہو رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ پختونوں کا بنایا ہوا ہے اور نہ تنہا پختون اسے حل کر سکتے ہیں۔ یہ ان پالیسیوں کا منطقی نتیجہ ہے جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں افغانستان سے متعلق بنتی رہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس سانحے کے بعد گزشتہ روز پختونوں کا جرگہ بلایا، لیکن وہ پشاور میں بلایا اور وہ پختونوں کا جرگہ بلایا، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ مسئلے کی کنجی تو اسلام آباد اور پنڈی میں ہے۔ پختونوں کے جرگے اس معاملے میں بے بس ہیں۔ افغان پالیسی بنانا، آپریشن یا مذاکرات کا فیصلہ کرنا، طالبان حکومت سے ڈیلنگ کرنا اور افغان مہاجرین سے متعلق پالیسیاں بنانا، بارڈر اور انٹری اور ویزے وغیرہ کی پالیسی بنانا، یہ تو پختون نہیں کرتے، یہ تو پنڈی اور اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ تو پھر جرگہ کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان لیڈروں کا تو اس معاملے میں عدم دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ پورے دور میں یعنی 100 سال سے زیادہ وہ وزیر خارجہ رہے، لیکن انہوں نے افغانستان کا کوئی دورہ تک نہیں کیا۔ اب دوسری طرف پشاور دھماکے کے بعد ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا اور اس میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن آج تک وفاقی حکومت نے وہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلائی۔ اس معاملے میں پوری ریاست کا کردار ایک طرف، جبکہ تنہا سابق نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان کا دوسری طرف تھا۔ بڑی حد تک معاملات انہوں نے کنٹرول کر رکھے تھے، لیکن وفاقی سٹیک ہولڈرز کے کردار سے مایوس ہو کر انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس لیے مولانا اگر قضیے کے حل میں سنجیدہ ہے تو پشاور میں بے بس پختونوں کے جرگہ پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس بلائے، یہاں پہ سول ملٹری قیادت کو ساتھ بٹھائے۔ اب کہا جاتا ہے کہ باجوڑ دھماکہ داعش نے کیا، لیکن اگر یہ درست بھی ہو تو داعش اس گیم کا ایک حصہ ہے، داعش کل نہیں ہے، ایک جز ہے۔ داعش نے اگر یہ کارروائی کی بھی ہے تو ٹی ٹی پی نے بھی ہزاروں کارروائیاں کی ہیں۔ باجوڑ حملے کی افغانستان کی امارت اسلامی اور ٹی ٹی پی نے سخت الفاظ میں مذمت کی، لیکن ہر روز پاکستانی فورسز یا پولیس کے خلاف یا پھر امیر مقام جیسے لوگوں کے خلاف جو ٹی ٹی پی کی کارروائیاں ہوئی اور جس کی وہ ذمہ داریاں بھی قبول کرتی ہیں، اس کی تو کبھی امارت اسلامی افغانستان نے مذمت نہیں کی۔ اس لیے اگر کوئی جرگہ کرنا ہو تو اس میں اس بنیادی سوال کا جواب دینا ہوگا کہ امارت اسلامی افغانستان اور اس کے امیر المومنین ملا ہبت اللہ کو اپنا امیر المومنین ماننے والے ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ قضیے کے حل کی کنجی امارت اسلامی اور اس کے امیر المومنین ملا ہبت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واضح رہے کہ کوئی حل نہ نکالا گیا تو نہ صرف اگلا الیکشن تاریخ کا سب سے خونی الیکشن ہوگا، میرے منہ میں خاک، بلکہ خاکم بدہن صورتحال اتنی خراب ہو سکتی ہے کہ ہم 2014 کو بھول جائیں گے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میرا یہ اندازہ بالکل غلط ثابت ہو، لیکن میں جب ٹی ٹی پی کی قوت کو دیکھتا ہوں، میں افغان طالبان کے ساتھ معاملات کو جس طریقے سے بگڑتا ہوا دیکھتا ہوں، میں پاکستان کے اندر ریاستی اداروں کی جب عدم کوارڈینیشن کو دیکھتا ہوں، میں پاکستان کے اندر جو قومی قیادت ہے، وہ پیپلز پارٹی کی ہو، وہ نون لیگ کی ہو، وہ کسی اور کی ہو، ان کی اس مسئلے میں عدم دلچسپی کو دیکھتا ہوں۔ میں جب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں روٹس رکھنے والی مذہبی جماعتوں یا قوم پرست جماعتوں کا اس معاملے پہ سیاست کو دیکھتا ہوں تو اس تناظر میں اس خدشے کے اظہار پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ خدا نخواستہ نہ صرف 2014 جیسی صورتحال واپس لوٹ سکتی ہے، بلکہ خاکم بدہن اس سے بھی معاملات بدتر ہو سکتے ہیں۔